آواز بلند نعرے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شعفي يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء
فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضاعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يريك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسير لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال عين عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة
فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبين وفيهم محموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكشف الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی صلوات. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے، مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے، آنسو خدا جانے کے گوہر لے گئے، مجلس ہم میں سی در کے
سی در کے گدا ہیں، ہم سی در کے فقیر، اور بھیک جس در سے فرشتے آ کے اکثر لے گئے، مجلس دیر سے پہنچے درے شاہ نجف، پر ہم فقیر دیر سے پہنچے درے شاہ نجف، پر ہم فقیر، اور ایک عہدہ تھا غلامی وہ بھی کمبر لے گئے، مجلسوں سے کچھ ملک۔ فاتحہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے، گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے، ہاتھوں پہ رکھ کے فدیہ داور کو لے چلے، بادل میں شام کے مئے انور کو لے چلے، چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے، چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے، فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے، کچھ روشنی ہے گھر میں میرے سے چراغ سے، فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے، کچھ روشنی ہے گھر میں میرے سے چراغ سے، بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہ آخر قریب فوج کے لے آئے شاہ، بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہ، یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہ، کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان، بتلاؤ کیا قصور ہے سے بے زبان، کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان، بتلاؤ کیا قصور ہے سے بے زبان، یہ سن کے حرمالا نے اٹھایا کمان، تاقا خطا شعار نے ننھی سی جان، مارا خدنگ شاہ کے ابرو کا مان، ہائے ہائے مٹایا بانوں کے نام و نشان، چلائی موت ہائے نا تجھ کو امان، بچے نے سہم کے ہاتھوں پہ جان، چلائی موت ہائے نا تجھ کو امان،
محمد صلوات. معصوم بھائی سٹینڈ اوپر لگا دیں. حسین عباس نے تلاوت کلام پاک سے مجلس اعضاء کا آغاز کیا، جس کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف میر تقی نے حاصل کیا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں سوزخانی جناب جواد رضا اور ان کے ساتھی فرما رہے تھے مجلس اعضاء میں. اب میں سلام کے لیے ملتمس ہوں اصغر عباس سے. ہمارا نام اصغر عباس وہاج، تم آ جاؤ پہ وہاج. اللہم باوجہ بلندر صلوات. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے ارے رتبہ علی اکبر کا. اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی، اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی. کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. باوجہ بلندر صلوات.
شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پابند شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آئے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بول شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر بول شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا شاہ کہنے لگے اے میری شاہ کہنے لگے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا مفترب دل سے کہنے لگے شاہدی تیری قسمت بیٹی سکون اب نہیں اب تماچے لگائے دشمرے
بابا سنانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بر محمد نال محمد صلوات. یہ تھے حسین رضا جو پرسوز آواز میں سلام کا ہدیہ پیش کر رہے تھے. پروردگار سے دعا ہے مجلس میں شرکت کرنے والے تمام بچوں بڑوں سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. اب میں مجلس سے اعزاز سے خطاب کے لیے ملتمس ہوں محمد موسیٰ اطہر سے کہ تشریف لائیں اور مجلس سے اعزاز سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین ومعتبر کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. سب سے پہلے جتنے بھی حضرات یہاں پہ اس فرش اعضا پہ موجود ہیں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اس بارگاہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلند کریں. اور جتنے بھی لوگ علیل ہیں، جتنے بھی لوگ کی طبیعت خراب ہے، صحت خراب ہے، پروردگار عالم باب الحوائج کے صدقے، اس در کے صدقے ان کی صحت کاملہ عطا فرما، ان کو صحت تندرستی عطا فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اس مجلس اعزا کا، بی فاطمۃ الزہرا کا، کہ پروردگار عالم ہمیں ان گناہگار آنکھوں سے ہمارے امام زمانہ کا ظہور عطا فرما، انہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما، ان کے انصار و اوان میں سے شامل فرما. ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. پروردگار عالم قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے پیچھے، آپ حق پہ ہیں، ہم نے آپ کے پیچھے حق بھیجا. اب ایک آیت ہے لیکن اب اس میں اللہ، اس آیت میں کہے تو اللہ خطاب کر رہا ہے رسول سے، تو آیت میں اللہ اپنا ذکر تو نہیں کر رہا، اس کے بعد اللہ بات کر رہا ہے رسول سے، تو رسول کا ذکر نہیں کر رہا کیونکہ رسول کے پیچھے بھیجا ہے. توجہ، رسول کے پیچھے بھیجا ہے. اب دو چیزیں بچی جو رسول کو بھیجی، ایک قرآن دوسرے علی. ایک قرآن دوسرے علی. توجہ، ایک قرآن دوسرے علی. اب یہ دیکھنا پڑے گا کس کی فضیلت زیادہ ہے، یا قرآن کی یا پھر علی کی. توجہ، یا قرآن کی فضیلت زیادہ ہے یا علی کی فضیلت زیادہ ہے. اب اگر دیکھیں تو رسول کہہ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی، اللہ نے 100 سے زیادہ صحیفے رسولوں پہ بھیجے اور 4 قرآن اور 4 کتابیں بھیجی. اللہ کہہ رہا ہے ہود فلسطین کے پہاڑ پہ آئیے، صحیفہ لے جائیے. ابراہیم پہاڑ پہ آئیے، صحیفہ لے جائیے. موسیٰ کوہ طور پہ آئیے اور کوہ طور پہ آئیے، کتاب لے جائیے. عیسیٰ پہاڑ پہ آئیے، کتاب لے جائیے. داؤد پہاڑ پہ آئیے، کتاب لے جائیے. لیکن میرے رسول سے نہیں کہہ رہا کہ رسول
حسنین کو کاندھوں پہ بلند کریں گے، قرآن وہاں آئے گا. یعنی کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے آپ جہاں جدھر جدھر جائیں گے، ابھی توجہ، آپ جدھر جدھر جائیں گے قرآن وہاں پہ آئے گا. آپ جہاں بھی جائیں گے قرآن وہاں پہ آئے گا. لیکن اے میرے حبیب، اگر جب میں علی کو کعبے میں بھیجوں گا، آپ کو علی کو کعبے میں لینے آنا پڑے گا. آپ کو میرے علی کو کعبے میں لینے آنا پڑے گا. صلوات پڑھے بابا سے. آپ کو علی کو کعبے میں لینے آنا پڑے گا. ہم نے علی کی دلیل پیش کی. آپ سب کو پتہ ہے علی حق پہ ہے، لیکن مجھے علی کے حق پہ ہونے کی دلیل پیش کرنی ہے کہ علی حق پہ ہے. اس میں بھی دیکھیں گے کس کی دلیلیں، کس کی فضیلت، کس کی عظمت زیادہ. سب میری طرف دیکھیے گا. اللہ پہ رسول پھر سے کہہ رہے ہیں علی و مال حق. رسول آسان کر کے جا رہے ہیں آپ کے لیے. رسول کہہ رہے ہیں علی و مال حق والحق و مال علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اب مجھے یہ بتانا، توجہ، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد رسول علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں اے میرے اللہ، علی کو ادھر موڑ. کہنا یہ چاہیے تھا علی کو ادھر موڑ جدھر حق موڑے، پر رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ حق کو اتنا ادب سکھا دے کہ وہ علی کی پیروی کرے. حق کو اتنا ادب سکھا دے کہ وہ علی کی پیروی کرے. یعنی کہ جو علی کی پیروی نہ کرے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو علی کی پیروی نہ کرے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی بتا کے جا رہے ہیں، اللہ قرآن میں بتا کے جا رہا ہے، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ علی کی، صرف علی کی پیروی کرنے والے کو ہی رضی اللہ کہا جاتا ہے. اور دوسری بات، علی رضی اللہ نہیں ہے، علی امام المتقین ہے، علی مولائے کائنات ہے، علی ہمارے امام ہے، شیعوں کے امام ہے. علی سب کے امام ہے. وہ سب کا امام ہو جو شیعوں کا امام ہو، جو مولا، جو ہم سب کا مولا ہو، جو فخر ابراہیم ہو، فخر موسیٰ ہو، فخر عیسیٰ ہو. اسی کی بیٹیوں کو بازار میں ننگے سر پھرایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. آپ سب کو پتہ ہے کہ آج شب ہے اور کل بی بی سکینہ کی 2 روایتیں ہیں. بی بی سکینہ کی شہادت کی آج میں پڑھ رہا ہوں 3 روایتیں ہیں، لیکن آج مجھے اس ننھی بچی سکینہ، نام سکینہ ہے، بیٹی حسین کی ہے، اس کی شہادت پڑھنی ہے. اجرکم اللہ. بس عزیزان گرامی، آج مجھے یہ بتانا ہے کہ کیسے اس بچی نے اس زندان میں اتنے دن بابا کی یاد میں گزارے ہیں. اجرکم اللہ. بس عزیزان گرامی، جب یہ قافلہ، جب مولا حسین، میں رخصتی سے شروع کر رہا ہوں، مولا حسین جب رخصتی کے لیے آئے، دیکھا گیا کہ مولا حسین زلجنے کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. مولا حسین نے دیکھا راہوار زلجنا آگے نہیں بڑھتا. مولا نے پوچھا، دریا بلند کیجیے گا، مولا نے پوچھا اے زلجنا، کیا تو نے بھی اس غربت میں مجھے چھوڑ دیا؟ بے زبان تھا، نیچے جھک کے کہا، ایسا لگ رہا تھا کہ پیروں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جھک کے کہا اے مولا آپ نیچے دیکھیے. مولا نے نیچے دیکھا اور مولا نے کیا دیکھا؟ مولا نے دیکھا ایک ننھی سی بچی، نام ہے سکینہ. زلجنے کے پاؤں سے لپٹی ہے، کہہ رہی ہے بابا نہ جائیں، آپ چلے جائیں گے تو میں کیسے جیوں گی؟ اجرکم اللہ. بی بی سکینہ، پہلا ختم کیا. بی بی سکینہ کہتی ہیں بابا آپ نے کہا اسلام میں بیٹوں کا اور بیٹیوں کا حق برابر ہے، تو بابا آپ علی اکبر کو ساتھ لے گئے، آپ علی اصغر کو ساتھ لے گئے، آپ بیٹوں کو ساتھ لے گئے، بابا میرے حق میں کیا آیا؟ بابا میرے حق میں کیا رہا؟ مولا حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی، کہا سکینہ تمہارے حق میں یتیمی آئی ہے، تمہارے حق میں اسیری آئی ہے، تمہارے حق میں اسیری آئی ہے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی، بس بی بی سکینہ نے بابا کو الوداع کہا. مولا حسین کی شہادت آپ سب سن چکے ہیں، مجھے آج بی بی سکینہ کی شہادت بیان کرنی ہے. بی بی سکینہ رو رو کے بار بار کہتی تھی،
بار بار کہتی تھی ٹوٹی اماں مجھے میرے بابا سے ملا دے، مجھے میرے بابا کی یاد آتی ہے، اجرکم اللہ۔ لیکن وہی سکینہ کے پاس جب بابا کا سر آیا، بابا کا سر لایا جا رہا تھا، ملعون نے کہا تشت آئے ہیں، بیوی کو نہیں پتا تھا کہ سر ہے، بیوی نے کہا مجھے پیاس، جب سے چچا عباس پانی لینے گئے ہیں مجھے پیاس نہیں لگتی، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ ملعون نے اوپر سے ابا ہٹائی اور دکھایا، یہ دیکھو تمہارے بابا کا سر آیا ہے۔ سکینہ سر سے لپٹ گئی، کہا بابا تمہارے سر کو ذبح کس نے کیا؟ بابا اجرکم اللہ۔ بس عزیزان گرامی، بیوی نے ایسا پرسہ کیا، بیوی روتی جاتی تھی، بابا کو اپنے مصائب سناتی جاتی تھی، بیوی روتی جاتی تھی، بابا کو اپنے مصائب سناتی جاتی تھی۔ آخر میں بیوی کی آواز آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، ایک دم سے آواز آنا بند ہو گئی۔ بیوی نے دیکھا کہ سکینہ کو کیا ہو گیا، دیکھا گیا کہ سکینہ بابا کی آغوش میں بابا کے پاس چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اسرار و ابان میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ ہمارا بابا ساتھ والوں کے دو
حسین یا 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 حسین جاگتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا تم ماں کی طرح بھیا تم ماں کی طرح لوری سنا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا اے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو تم سے میرے بابا کا تم سے میرے بابا کا دلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا اے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دیکھا ہے ناکوں نے بابا کا گلا کٹتے دیکھا ہے ناکوں نے بابا کا گلا کٹتے بھولوں گی بلا کیسے بھولوں گی بلا کیسے بتا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا اے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا میں ساتھ محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا میں ساتھ محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا دو بوند اگر پانی دو بوند اگر پانی پلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا متوجہ زیارت